الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ جس وقت فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخرج منہا فإنک رجیم، جنت سے نکل جا تو مردود ہے، تو اس کے بعد یہ جنت سے تو اس کو مردود کر کے نکال دیا گیا، لیکن اس کے یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ آدم علیہ السلام کو بھی نکالنا ہے اور اس کی جو ذریت ہوگی، اولاد ہوگی، اس کے ساتھ دشمنی اور عداوت بھی رکھنی ہے۔ تو یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس جنت سے۔ وہ کیسے کہ جس درخت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، تو شیطان آ کر قسمیں کھانے لگا۔ 8ویں پارے کے اندر آئے گا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، وہ قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور یہ ایسا درخت ہے کہ اگر تم اس کے پتے کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ یہاں جنت کے اندر رہو گے۔ تو آدم علیہ السلام اس کی باتوں کے اندر آ گئے، اور یہ تھا کہ بھی اللہ کے نام کی کوئی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ اب بھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ آدمی غلط بھی ہوتے ہیں، جب وہ قسم اٹھانے کے لیے، قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو مسلمان کہتے ہیں کہ بس بھئی رہنے دو، قسم ہو گئی ہے، کیونکہ مسلمانوں کا ذہن ہے کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کوئی نہیں کھاتا، اور کھانی بھی نہیں چاہیے، بہت سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اس کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ تو شیطان نے اس طرح کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلایا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، ان دونوں کو نکال دیا جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ تم نیچے اترو اور تم بعض کے دشمن ہوگے، یعنی اولاد آدم ایک دوسرے کی دشمن ہوگی۔ اور یہ تجربہ ہمارے سامنے ہی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ دشمنی، اور کس طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کو مارنا، قتل و غارت گری، یہ خاندانوں کی لڑائیاں، پھر ملکوں کی جنگیں، ٹھیک ہے جی، یہ کتنے لوگ جو ہیں یہ جنگوں کے اندر مارے جاتے ہیں اور مارے گئے ہیں۔ تو انسان ہی مارتا ہے انسان کو۔ تو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا ہے، یعنی زمین پر ہی رہنا ہے اور ایک عرصے تک جو ہے تم نے اس زمین سے نفع حاصل کرنا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ، تو جب بھی آدم علیہ السلام نیچے اتر آئے، حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا، اندیب، وہاں اترے، حضرت اماں حوا جو ہے وہ سعودی عرب عرفات کے اندر، وہاں ان کی ملاقات ہوئی۔ عرفات کا معنی پہچاننا بھی ہوتا ہے۔ بہت عرصہ تک یہ روتے رہے ہیں، پریشان رہے ہیں۔ تو جب یہ روئے، پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو توبہ کے کلمات سکھا دیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہاں تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام نے جب درخت کھایا نہیں، ابھی چکھا ہے، تو ان کے پتے اتر گئے اور ان کا لباس اتر گیا سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ درختوں کے پتے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ شرمگاہوں پر لپیٹنے لگے۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ درختوں نے بھی منہ پھیر لیے، جس ٹہنی کو ہاتھ لگاتے وہ اوپر ہو جاتی، جس کو ہاتھ لگاتے وہ اوپر ہو جاتی۔ تو ایک انجیر کے درخت نے قربانی دی، تو اس کے پتے توڑ کر جو اپنی شرمگاہوں کو چھپایا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ شیطان جو ہے یہ دشمنی یہ کرتا ہے کہ انسان سے حیا کو ختم کرے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حیا اور ایمان ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ جہاں ایمان ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور بے حیائی اور ایمان جو ایک دل میں نہیں جمع ہوں گے۔ جہاں حیا ہوگا وہاں ایمان بھی ہوگا، اور جہاں بے حیائی ہوگی وہاں ایمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ لازم اور ملزوم ہے دوسرے لفظوں کے اندر، کہ حیا ایمان کو لازم ہے اور ایمان حیا کو لازم ہے۔ تو حیا دار ہی، تو پھر یہ ہے
کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کو چکھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی تم نے کیوں چکھا ہے؟ تو شیطان کی طرح انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھی اس نے تیرے نام کی قسمیں کھائی ہیں، اس کو کیوں جنت کے اندر آنے دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، نہیں، بلکہ فوراً عاجزی، توبہ، استغفار، ندامت کرنی شروع کر دی۔ تو انسان کا کام بھی یہی ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، آگے سے حیل و حجت، آگے سے بہانے تراشنا، آگے سے جو ہے وہ دلائل پیش کرنا اپنے جھوٹ پر، اپنی غلطی پر، یہ انسان کا نہیں، یہ شیطان کا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ غلطی ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے تو معذرت کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً معافی مانگنی شروع کر دی، رونا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، وہاں پر بھی آ کر روتے رہے ہیں، پریشان ہوتے رہے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، کہ آدم علیہ السلام کو نے جو ہے وہ کلمات لیے اپنے رب کی طرف سے، فتاب علیہ، اس پر توبہ کو ڈالا گیا۔ تابہ یتوب، توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ توبہ کے اندر تین باتیں ہوتی ہیں بھئی رجوع کرنے کے اندر۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کام انسان سے ہو چکا ہے غلط، اس کے اوپر نادم ہو، پریشان ہو، شرمندگی ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم ہو کہ بھی آئندہ یہ غلط کام میں نے نہیں کرنا۔ تو اسی طرح اگر حقوق فرائض ہیں اور اسی طرح کسی کا حق مارا ہوا، اس کو واپس کر دے۔ اگر یہ باتیں ہوں تو توبہ ہے، اگر یہ باتیں نہیں ہیں، دل کے اندر گناہ سے شرمندہ نہیں ہے، نادم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، یا آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں کہ وہ ویسے زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ 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 کرتا رہے، تو ایسی توبہ کا جو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توبہ وہی ہے کہ جو دل سے نادم ہو کر کی جاتی ہے، شرمندہ ہو کر کی جاتی ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ توبہ کو قبول کرنے والی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہود و نصارہ کے مذہب کے اندر یہ ہے کہ بھئی آپ اپنے راہب کو یا اپنے جو وہ ہے کرسچن یا جو پادری ہے اس کو جا کر تحفے تحائف پیسے وغیرہ دو اور وہ آپ کے لیے کہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کا یہ گناہ معاف، تو گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو یہ اختیار کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ توبہ قبول فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی قبول فرماتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ رواج پڑتا جا رہا ہے، گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد کوئی ہدیے، کوئی تحفے پیر وغیرہ کو یا مولوی کو دے کر کہہ دیا جاتا ہے بس میری توبہ قبول ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ توبہ کرنے کے لیے خود ندامت ضروری ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کسی بزرگ کو جا کر پیسے دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے نا جی، کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، میرا فلاں کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو ختم جو ہے وہ حل کر دے، تو یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف والی اور لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ہے یہ فرق کہ ایک ہے کہ اس کو کہنا کہ تو یہ کر یا تو نے یہ کرنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ کہنا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا پیار ہے، تعلق ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما کر جو ہے یہ میرا کام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول فرماتے، انہ التواب الرحیم، وہ توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور فرمایا کہ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ سارے کے سارے اس سے نیچے اتر آؤ، یعنی آدم علیہ السلام اور اماں حوا بھی اور جتنی آپ کی نسل انسانی یہ ساری زمین پر رہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اور جس شخص نے میری ہدایت کی اتباع کی، یہاں پر شرط یہ ہے کہ اگر میری طرف سے ہدایت آ جائے، تو علماء نے لکھا ہے کہ نبیوں کو بھیجنا، پیغمبروں کو بھیجنا، کتابیں نازل کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ لازم نہیں تھا، ٹھیک ہے نا جی، کہ بھی ضروری ہو اللہ تعالیٰ ضرور پیغمبر بھیجیں، ضرور کتاب نازل فرمائے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رحمت سے مہربانی فرما کر کتابیں نازل فرمائی، پیغمبروں کو بھیجا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اگر ہدایت آ جائے اور ہدایت کی اتباع، میری طرف سے جو ہدایت آ جائے، جس نے ہدایت کی اتباع کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کل قیامت کے دن نہ تو اس کے اوپر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ خوف کہتے ہیں آنے والے حالات کے اندر آدمی کو ڈر لگنا کہ بھئی یہ ہو، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ نقصان نہ ہو جائے، اور غم کہتے ہیں کہ سابقہ زندگی پر جو آدمی مومن ہوگا، اعمال صالحہ کیے ہوں گے، اس کو نہ پچھلی زندگی پر افسوس ہوگا اور نہ آنے والے جو ہے وہ حالات کے اندر کوئی ڈر اور خوف ہوگا۔ اور فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ جہنم کے اندر
ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان عطا فرمائے اور خاتمہ بھی ایمان پر عطا فرمائے۔